صرف 2 سال تک حکومت کرنے کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وفات سے پہلے ہی انہوں نے سارے مسلمانوں کے سامنے یہ بتا دیا تھا کہ ان کے بعد مسلمانوں کا اگلا خلیفہ کون ہوگا۔ آج کے ٹائم میں اسلام دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے اور اس پوری دنیا میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے، لیکن ان سب چیزوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں کی اتنی بڑی امپائر بنائی جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں بنائی تھی، اور ایون الیگزینڈر دی گریٹ اور فرعونوں کے پاس بھی اتنی بڑی امپائر نہیں تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کیسے کیا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو عرب کو سمجھنا ہوگا۔ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ قریش تھا، اور یہ اتنا بڑا تھا کہ اسی میں سے کئی سارے قبیلے بڑھ گئے تھے۔ قریش کے پہلے قبیلے کا نام بنو ہاشم تھا، اور جن کے پاس ریلیجن پاور تھی۔ بنو ہاشم کے لوگ کعبے کو بھی کنٹرول کیا کرتے تھے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ قریش کا دوسرا سب سے بڑا قبیلہ بنو امیہ تھا۔ یہ قبیلہ عرب کے صرف پیسوں کے لیے فیمس تھا، کیونکہ اس زمانے میں اس قبیلے کے پاس بہت سارے بلینئر اور ملینئر لوگ تھے۔ اور قریش کا تیسرا سب سے بڑا قبیلہ تھا بنو مخزوم، جو پورے عرب میں صرف اور صرف جنگ کے لیے جانا جاتا تھا، کیونکہ یہاں سے زیادہ جنگجو پورے عرب میں کہیں بھی نہیں تھے، اور انہی کے پاس پورے عرب میں سب سے زیادہ ہتھیار تھے، اور یہ لوگ ہی پورے عرب کو ہتھیار سپلائی کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان تینوں قبیلوں میں سے کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کانٹیکٹ تھا قریش کے چوتھے قبیلے بنو عدی سے تھا، اور یہ قبیلہ اس زمانے کے باقیوں کے قبیلوں کے نام سے فیمس تھا، کیونکہ یہاں کے لوگ جب تینوں قبیلوں میں کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا تو یہ لوگ بات چیت کے اور ڈیبیٹ کے دوران مسئلے کو حل کر دیا کرتے تھے۔ اور اس قبیلے کے سردار کا نام خطاب تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سے بڑا مسئلہ صرف بات چیت اور ڈیبیٹ کے ذریعے ہی ختم کر دیا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ سب کچھ اپنے والد کے قبیلے بنو عدی سے سیکھا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری سائڈ بھی تھی کہ وہ بہت غصے والے انسان تھے، اور بات بات پر سر کاٹنے کے لیے ریڈی ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ٹرک اپنی والدہ سے ملی تھی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بنو مخزوم سے تھی، جو قریش کے واریر اور جنگجوؤں کے لیے جانے جاتے تھے۔ مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات چیت اینڈ ڈیبیٹ کے ذریعے مسئلہ حل کرنا اپنے والد سے سیکھا، اور بات سے مسئلہ حل نہ ہو تو تلوار سے مسئلہ حل کرنا انہوں نے اپنی والدہ سے سیکھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اس علاقے سے گزر رہے تھے جہاں پر وہ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے۔ یہ دیکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی کیا شان ہے، میں اس جگہ پر کبھی اونٹ چرایا کرتا تھا، اور آج ایک ایسا دن ہے میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے بڑے امپائر کے لیڈر تھے، اور ان سے زیادہ پاورفل کوئی بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے۔